نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بہت سارے ساتھی زکوٰۃ کے حوالے سے سوال کرتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ کا حساب کیسے کریں، تو میں چند موٹی موٹی باتیں زکوٰۃ کے حساب کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ یاد رکھیے کہ زکوٰۃ یہ ہر صاحب نصاب آدمی پہ فرض ہوتی ہے جبکہ نصاب پر 1 سال گزر جائے۔ نصاب کسے کہتے ہیں؟ تو زکوٰۃ کے نصاب میں 4 چیزیں آتی ہیں۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 مال تجارت، نمبر 4 نقدی۔ سب سے پہلے ہے سونا۔ سونے کا نصاب یہ ہے، اگر کسی آدمی کے پاس صرف سونا ہو اور وہ 7.5 تولہ سونا اس کے پاس جمع ہو جائے اور پھر اس پہ سال گزر جائے تو پھر سونے پہ زکوٰۃ آتی ہے۔ یہ اس وقت ہے کہ جب صرف انسان کے پاس سونا ہی ہو، اس کے ساتھ چاندی، نقدی یا مال تجارت میں سے کچھ بھی نہ ہو۔ اور اگر کسی کے پاس چاندی ہے صرف، تو چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت۔ اور اگر کسی کے پاس نقدی ہے یا مال تجارت ہے یا چاندی بھی ساتھ ہے یا سونے کے ساتھ نقدی، چاندی، مال تجارت میں سے کچھ ہے، جب ان کا مجموعہ سب کا یا 3 کا یا 2 کا یا سونے کے علاوہ کوئی بھی تینوں میں سے کوئی ایک چیز اس انسان کے پاس آ جائے اور اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جائے تو یہ بندہ صاحب نصاب کہلاتا ہے۔ جس تاریخ کو انسان کے پاس نصاب کے بقدر یعنی 52.5 تولہ چاندی کے بقدر مالیت جمع ہو جائے، وہ تاریخ اس کی صاحب نصاب ہونے کی ہوتی ہے۔ اور اس تاریخ میں اسلامی مہینے کا اعتبار رکھنا ضروری ہے۔ مثلا اگر آج 5 رمضان المبارک کو ایک آدمی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مالیت جمع ہو گئی، جو کہ تقریباً اندازے کے مطابق ان دنوں میں 50-51 ہزار روپیہ بنتی ہے۔ اتنی مالیت چاہے نقدی کی شکل میں ہو، چاہے مال تجارت کی شکل میں ہو، چاہے وہ چاندی کی شکل میں ہو، اتنی مالیت اگر اس کے پاس جمع ہو جائے تو یہ بندہ صاحب نصاب بن جاتا ہے۔ اس کو چاہیے کہ یہ اسلامی تاریخ اپنے پاس نوٹ کر لے۔ اس کے بعد پورا سال اس کو کوئی مال کے آنے جانے کا حساب رکھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اگلے سال جب 5 رمضان آئے گا تو اس کا سال پورا ہو جائے گا۔ اب یہ بندہ اپنا حساب کرے گا۔ حساب کا طریقہ یہ ہوگا کہ یہ دیکھے گا کہ اس کے پاس سونا کتنا ہے، اس کے پاس چاندی کتنی ہے، اس کے پاس نقدی کتنی ہے، بینک میں اکاؤنٹ میں جمع ہے یا کسی سے لینے ہیں یا اس کی جیب کے اندر ہے یا جہاں بھی اس کی ملکیت میں وہ رقم موجود ہو اس کو یہ جمع کرے گا۔ پھر یہ مال تجارت دیکھے گا۔ مال تجارت کہتے ہیں کہ وہ چیز کہ جس کو بیچنے کی نیت سے خریدا ہو۔ کسی نے پلاٹ خریدا کہ اس کو بیچوں گا، گاڑی خریدی کہ فروخت کروں گا، دکاندار ہے دکان کا سودا لاتا ہے کہ بیچوں گا، یہ سارا مال تجارت کہلاتا ہے۔ جو انسان کسی چیز کو بیچنے کی نیت سے خریدتا ہے اور آخر تک اس میں بیچنے کی نیت باقی رہتی ہے تو وہ مال تجارت کہلاتا ہے۔ تو یہ مال تجارت کی قیمت کو بھی یہ اندر اس نصاب کے اندر شامل کرے گا، تو پھر یہ حساب لگائے گا۔ مثلا 5 رمضان کو اس کے پاس 5 لاکھ روپیہ تھا، 2 تولہ چاندی تھی اور اس کے پاس 5 لاکھ کا مال تجارت تھا۔ اس نے ایک آدمی سے 2 لاکھ لینا تھا، کسی سے 5,000 لینا تھا۔ اس نے کمیٹی ڈالی ہوئی تھی اور کمیٹی کی قسطیں کچھ ادا کر دی تھیں لیکن ابھی اپنی کمیٹی وصول نہیں کی تھی، تو یہ بھی چونکہ اس کمیٹی والے کے پاس قرض ہے اس کو بھی یہ جمع کرے گا۔ تو یہ کل مالیت کو جمع کر کے جتنی اماؤنٹ بنے گی، اس میں سے پھر یہ دیکھے گا کہ اس نے کتنے لوگوں کو پیسے دینے ہیں۔ تو کل جو جمع شدہ رقم ہے اس میں سے اب آپ دیکھیں کہ آپ نے کتنے لوگوں کے پیسے دینے ہیں۔ مثلا آپ نے 1 لاکھ روپیہ قرضہ دینا تھا، اس کو منفی کر دیں۔ آپ کا بجلی کا بل آیا ہوا ہے، گیس کا بل آیا ہوا ہے، اس کو آپ منفی کر دیں۔ آپ نے دکاندار کے ماہانہ سودے کے پیسے دینے تھے، ان کو منفی کر دیں۔ آپ نے کمیٹی ڈالی ہوئی تھی اور کمیٹی وصول کر لی ہے لیکن چند قسطیں ابھی باقی ہیں، تو جو قسطیں آپ نے ادا کرنی ہیں وہ آپ کے ذمہ قرض ہیں، تو اس کو بھی آپ منفی کر دیں۔ تو یہ مکمل جمع اور تفریق کرنے کے بعد
آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس کتنی مالیت باقی بچی ہے۔ مثلا آپ کے پاس جو جمع تفریق کے بعد مالیت بچی ہے وہ 1,00,000 روپیہ ہے، تو اب آپ کا جو 1,00,000 روپیہ ہے یہ 52.5 تولہ چاندی کا جو نصاب ہے اس سے زیادہ ہے، تو چونکہ یہ نصاب سے زیادہ رقم آپ کے پاس جمع ہے اور اس کے اوپر سال گزرا ہے، تو آپ اس 1,00,000 روپے میں زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اور اگر آپ سال کے بعد جب اپنا 5 رمضان کو حساب کرتے ہیں تو اس دن آپ جمع تفریق کرنے کے بعد آپ جب دیکھتے ہیں کہ میرے پاس جو مالیت بچی ہے وہ تقریباً 40,000 روپیہ بچی ہے، تو یہ 40,000 روپیہ چونکہ نصاب سے کم ہے تو اس لیے 40,000 روپے زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ یہ ایک آسان سا طریقہ ہے، ہر بندہ خود اپنا حساب کر سکتا ہے۔ اس میں کچھ باتیں یاد رکھنے کی ہیں کہ پہلے نمبر پہ بندے کو یاد ہونا چاہیے کہ میں کس دن صاحب نصاب بنا تھا، تو جس تاریخ کو صاحب نصاب بنا تھا وہ تاریخ اس کو یاد ہونی چاہیے، تو وہ اس تاریخ کو ہر سال حساب کیا کرے۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو پہلے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، اب ان کو مسئلے کا پتہ چلا تو ان کی تاریخ متعین نہیں ہے یا ان کو اندازہ نہیں، تو وہ اپنے اندازے سے کوئی بھی مہینہ اور کوئی بھی تاریخ متعین کر سکتے ہیں۔ مثلا رمضان متعین کر لیں، آپ محرم متعین کر لیں، آپ رجب کا مہینہ متعین کر لیں، تو کوئی بھی مہینہ آپ متعین کر کے پھر ہر سال اس تاریخ کو اپنی زکوٰۃ کا حساب کیا کریں۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ ہر رقم کے اوپر سال گزرنا شرط نہیں ہوتا۔ آپ کا جو حساب کا دن ہے مثلا 5 رمضان ہے، تو 5 رمضان سے پہلے پورے سال میں آپ کے پاس جس دن بھی جتنی بھی رقم آئی ہے وہ اگر حساب کے دن آپ کے پاس موجود ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی۔ یعنی مثلا آپ رمضان میں حساب کرتے ہیں، آپ کے پاس رجب میں 2,00,000 روپیہ آیا تھا اور 5 رمضان تک آپ کے پاس محفوظ ہے، تو اس کے اوپر آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اور اگر آپ کے پاس ایک رقم 11 مہینے باقی رہی لیکن 5 رمضان سے پہلے آپ نے خرچ کر دی، عمرہ کر لیا، حج کے لیے رقم جمع کروا دی، یا آپ نے کوئی پلاٹ خرید لیا، کوئی گھر خرید لیا، کوئی سامان خرید لیا، وہ رقم آپ کی خرچ ہو چکی ہے 5 رمضان کے آنے سے پہلے آپ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔